بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال کے ساتھ ایک بات ارشاد فرمائی، جس کا مفہوم ہے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، میری مثال اس شخص کی طرح ہے جو اپنی قوم کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے میری قوم، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ لشکر کو جو تم پر حملہ آور ہونے والا ہے، لہٰذا اپنی بچاؤ کا سامان کر لو۔ مثال کے ذریعے سے ذرا بات جو ہے صحیح سمجھ میں آ جاتی ہے، اس لیے جا بجا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بھی مثالیں بیان فرمائی ہیں، اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مثال کے ذریعے سے بات کو سمجھایا ہے۔ تو یہاں مثال دی کہ گویا کہ ایک قافلہ تھا جو چل رہا تھا، اس نے رات کے وقت میں کہیں پڑاؤ ڈالا، تو ایک ان کا خیر خواہ بندہ ان کے پاس آیا اور اس قافلے والوں سے کہنے لگا کہ بھائی یہاں پر پڑاؤ مت ڈالو، رات کو یہاں پر جو ہے پڑاؤ ڈالو گے یا سو جاؤ گے تو آپ کے اوپر آپ کا دشمن حملہ آور ہوگا جو تمہیں ہلاک کر دے گا۔ تو فرمایا کہ اس قافلے والوں کے اندر دو جماعتیں ہو گئیں، ایک نے اس کی بات کو مان لیا اور اسی وقت سفر کو جاری رکھا، یہاں تک کہ صبح کے وقت تک وہ دشمن کے حملوں سے بھی بچ گئے اور نجات پا گئے، اور دوسری جماعت وہ تھی کہ جنہوں نے کہا کہ نہیں، یہ تو ایسے بولتا رہتا ہے، انہوں نے اس کی بات کو یقین نہیں کیا اور وہیں غفلت کی نیند سو گئے۔ تو ہوا ایسے ہی کہ ان کے دشمن ان پر حملہ آور ہو گئے اور ان سب کو ہلاک و برباد کر دیا۔ ننگا ڈرانے والا، فرمایا کہ انا النذیر العریان، یہ ایک کہاوت تھی، ایک دستور تھا کسی زمانے کے اندر عرب کے اندر، کہ قوم نے اپنا دستور بنایا ہوا تھا کہ جب بھی کوئی ایمرجنسی والی بات ہو تو ایک دم سے سب کو اطلاع کرنا ہو، تو اس کے لیے دستور یہ تھا کہ جس شخص کو پتہ ہو کہ دشمن حملہ آور ہونے والا ہے اور ایمرجنسی کے اندر پوری قوم قبیلے خاندان کو آگاہ کرنا ہو، تو ایسے کرتے تھے کہ اپنے جسم کے کپڑے اتار کر وہ اپنے نیزے کے اوپر لگا کر پوری بستی کا جو ہے چکر کاٹتے تھے اور آوازیں لگاتے جاتے تھے۔ تو یہ قسم کی گھنٹی ہوتی تھی ایمرجنسی کی کہ بھئی تم پر حملہ آور ہونے والے ہیں دشمن، جلدی سے میدان کے اندر نکل آؤ اور اپنے ہتھیار، اپنا ساز و سامان لے آؤ تاکہ دشمن کا مقابلہ کر سکیں۔ اور یہ ایسے دستور ایسا تھا کہ اس میں کوئی مذاق بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اگر کوئی اس طرح کہتا، اس طرح چکر لگاتا، آوازیں لگاتا اور بعد میں اس سے پوچھتے کہ کون حملہ آور ہونے والا ہے، تو وہ کہتا میں تو مذاق کر رہا تھا، تو اس بندے کو جان سے مار دیتے تھے۔ یہ سب پختہ دستور انہوں نے بنایا ہوا تھا۔ تو یہ کہاوت ہے ننگا ڈرانے والا۔ تو آپ علیہ السلام نے اس کی مثال دی کہ اس کی طرح ہوں میں، جیسے اس کی بات پہ لوگ یقین کرتے تھے کہ یہ مذاق نہیں کر رہا ہے، حقیقت میں کوئی لشکر ہم پر حملہ آور ہونے والا ہے، تو میں بھی فرمایا کہ ایسے ہی ہوں۔ اور اس حدیث کے اندر فرمایا کہ وہ لشکر کے پاس آنے والا بندہ کہتا ہے میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں کہ آپ پر دشمن حملہ آور ہونے والا، میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں۔ تو اسی طرح رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی ہمیں باتیں غیب کی بتلائی ہیں، آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی آنکھوں سے دکھلائی ہوں باتیں، جہنم کی باتیں، جنت کی باتیں، جہنم کے عذابات، جنت کی نعمتیں۔ معراج کے موقع پر آپ علیہ السلام کو جنت کی سیر کرائی گئی، اور اسی طرح آپ علیہ السلام کی جہنم بھی دکھایا گیا، اور جہنم کے عذابات بھی لوگوں کو جو ہو رہے تھے وہ بھی ان کا مشاہدہ کروایا گیا۔ ایک واقعات حدیث کے اندر آپ علیہ السلام نے ایک مرتبہ سورج گرہن کی نماز پڑھائی، لوگوں کو اکٹھا کیا کھلے میدان کے اندر، آپ علیہ السلام نے نماز شروع کی اور کافی لمبی نماز پڑھوائی، اتنی لمبی نماز کے صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم تھک کے بیٹھ گئے، کچھ لوگوں کو تو غشی آ گئی، بے ہوش ہو گئے، اتنی لمبی نماز۔ اور آپ علیہ السلام دوران نماز کبھی تھوڑا سا 2 قدم آگے چلے جاتے، کبھی پیچھے چلے جاتے، یہ سلسلہ رہتا۔ جب آپ علیہ السلام نے نماز ختم فرمائی، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، بڑی عجیب نماز تھی، ایک تو اتنی لمبی نماز، اور پھر نماز کے دوران ہی آپ کبھی آگے بڑھ جاتے، کبھی پیچھے ہٹ جاتے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے جیسے میں نے نماز شروع کی، میرے سامنے سے جہنم کے پردے ہٹائے گئے، مجھے جہنم نظر آنے لگا، اور اسی طرح میرے سامنے جنت لائی گئی، جنت کے پردے ہٹا دیے گئے، جنت میرے سامنے تھی،
اور فرمایا کہ جنت کے باغات کے اندر جو درختوں پہ خوشے لگے ہوئے تھے وہ میرے اتنے قریب آ جاتے تھے، میں اس لیے تھوڑا سا بڑھ کر کوشش کرتا تھا اس میں سے کوئی ایک خوشہ توڑ دوں، اور فرمایا کہ واللہ اگر میں کوئی خوشہ اس میں سے توڑ لیتا تو تم قیامت تک اس کو کھاتے رہے تو وہ پھل کبھی ختم نہ ہوتے۔ تو دیکھو اللہ کے نبی کو یہ جنت دکھائی گئی، اور اسی طرح فرمایا کہ کبھی میرے قریب جہنم آ جاتی، جہنم کے سلگتے ہوئے اور بھڑکتے ہوئے انگارے اور آگ جو ہے میرے قریب آتی تھی تو مجھے کہیں خوف ہوتا تھا کہ مجھے جھلسا نہ دے، میں اس لیے ایک قدم پیچھے ہٹ جاتا تھا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ چیزیں دکھائی گئی تھی، اس لیے اللہ کے نبی اپنی قوم کے اوپر مہربان اور مشفق ہیں کہ تھوڑی تھوڑی باتوں کو اچھی طرح سمجھاتے ہیں، مثالیں دے کر فرماتے ہیں کہ جہنم کا عذاب اتنا سخت ہے، اور جنت کا شوق دلانے کے لیے اللہ کے نبی مثالیں دے کر فرماتے ہیں جنت اتنی بڑی ہے۔ تو دیکھو یہ ابھی ذہن میں خیال آ سکتا ہے کہ ایک خوشہ اگر جنت کا آ جائے تو قیامت تک وہ ختم کیسے نہیں ہوگا، کتنے لوگ کھائیں گے اس کو، کیسے ختم نہیں ہوگا۔ تو یہ باتیں جو ہے ہمارے ذہن میں نہیں آ سکتی ہیں، جیسے کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ادنا سے ادنا جنتی کو اتنی بڑی جنت دیں گے کہ دنیا سے 10 گنا بڑی ہوگی، اور ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے پر جنت میں اتنا بڑا درخت لگتا ہے کہ 100 سال تک اس کے نیچے عربی گھوڑا دوڑتا رہے تو اس کا سایہ ختم نہیں ہو سکتا۔ یہ باتیں ہمارے ذہن میں نہیں آ سکتی ہیں، ہمارا عقل ناقص ہے۔ تو بھائی جنت کی چیزوں کو عقل پر کبھی نہیں پرکھنا، کیونکہ اللہ نے فرما دیا ہے میں نے جنت کے اندر اپنے لوگوں کے لیے، اپنے مسلمانوں کے لیے، اپنے ماننے والوں کے لیے ایسی ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جو نہ کسی نے دیکھی ہیں، نہ کسی نے سنی ہے، اور نہ کسی کا وہم و گمان وہاں تک پہنچ سکتا ہے۔ تو جہاں تک ہمارا وہم و گمان پہنچ ہی نہیں سکتا ہے، پھر ان مسائل کو اپنے ذہن سے حل کرنا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں، تو یہ ناممکن سی بات ہے۔ اللہ کے نبی نے یہ ساری چیزیں دیکھی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو مشاہدے کروائے ہیں، اللہ کے نبی جو فرما رہے ہیں، بس ہمیں اللہ کے نبی کی باتوں پر یقین ہونا چاہیے کہ واقعی میں جنت بھی ہے، دوزخ بھی ہے، حساب و کتاب بھی ہے، پل صراط بھی ہے۔ صحابہ کرام کو یہ چیز حاصل تھی کہ اللہ کے نبی کی باتوں کو بالکل دل پہ لے لیتے تھے، پتھر پہ لکیر سمجھتے تھے، اس لیے تو ان کے اعمال بڑے مضبوط ہوا کرتے تھے۔ ایک عورت کا واقعہ آتا ہے، علماء فرماتے ہیں ایک عورت کا لڑکا تھا، بیٹا تھا اس کا، وہ جہاد کے اندر شہید ہو گیا۔ اب ظاہر ہے ایک ماں کو اپنے بیٹے کے ساتھ کتنی محبت ہوتی ہے، تو وہ بڑی عورت بیچاری ہمیشہ اپنے بیٹے کی جدائی میں روتی رہتی تھی اور کہتی رہتی تھی کہ پتہ نہیں میرے بیٹے کا کیا حال ہوگا، پتہ نہیں اس کی نجات ہو گئی کہ نہیں، اس کو جنت ملے گی یا نہیں ملے گی۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی کے دربار میں آئی، یا رسول اللہ میں پریشان حال رہتی ہوں، پتہ نہیں میرے بچے کی نجات ہو گئی نہیں، اگر نجات ہو گئی تو میں صبر کر لوں، اگر اس کی نجات نہیں ہوئی تو میں اس کے لیے استغفار کر لوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی رحمت کے جوش میں آ گئے اور اس عورت سے کہنے لگے، اے پگلی، یہ سامنے تیرا بیٹا جو ہے جنت کے باغ کے اندر ٹہل رہا ہے، گھوم رہا ہے، میں اس کو دیکھ رہا ہوں، وہ جنت کے باغ کے اندر ہے، تو دیکھنا چاہتی ہے تجھے دکھا دوں؟ اس عورت نے کہا نہیں یا رسول اللہ، نہیں بس ہو گیا، آپ نے فرما دیا، میرے دل کو صبر آ گیا کہ میرا بیٹے کی نجات ہو چکی ہے، وہ جنت کے اندر ہے۔ بعد میں کسی نے اسے عورت سے کہا کہ تو بڑی پگلی ہے، بڑی سادی عورت ہے، جب اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ اپنے بیٹے کو جنت میں دیکھ لے تو کہتی نا کہ مجھے دکھا دے، دیکھ لیتی اپنے بیٹے کو۔ کہا نہیں، اگر میں دیکھ لیتی تو میرے غیب کے ایمان کا کیا ہوتا، کیونکہ ہم نے غیب پر ایمان لایا ہے، اور اللہ کے نبی کی بات پر مجھے اپنی آنکھوں سے زیادہ یقین ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ جنت میں ہے، بس میں مان گئی، اتنا یقین مجھے اپنے آنکھوں پہ نہ ہوتا جتنا یقین اللہ کے نبی کی زبان پر ہے مجھے۔ تو بہرحال میرے محترم دوستو، اللہ کے نبی نے جتنے سارے ارشادات فرمائے ہیں، جنت کے متعلق جتنی ساری نعمتیں بیان کی ہیں، اور جہنم سے متعلق جتنی وعیدیں بیان کی ہیں، ان پہ ہمیں یقین ہوگا۔ جب یقین ہوگا تو فرمایا کہ پھر ہم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے ہیں، گناہوں سے بچنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ تو اس حدیث کے اندر فرمایا کہ جس نے اس بندے کی بات پہ یقین کیا، راتوں رات سفر کو جاری رکھا، وہ نجات پا گیا، اور جو غفلت کی نیند سو گیا، اس کی بات کو سچا نہیں جانا، وہ ہلاک ہو گیا۔ تو عن قریب ہم پر بھی نفس کا لشکر، شیطان کا لشکر، موت کا لشکر حملہ آور ہونے والا ہے، ہمیں بھی ہلاک کر کے رکھ دے گا۔ لہٰذا ہم بھی چاق و چوبند رہے، اللہ کے نبی کی باتوں پر یقین کریں اور عمل جاری رکھیں۔ جب عمل ہوگا تو انشاءاللہ نجات بھی کافی ہوگی۔